الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بکمالہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، معزز سامعین، حاضرین، ناظرین گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک کو میں بیان کر رہا تھا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب جو کوئی مسلمان حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے حضور علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ آپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ کسی مسلمان کو دکھ نہ دیا جائے، کس لیے کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس وجہ سے ہمارے ساتھ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی کو دکھ نہ دیں کہ اس سے حضور کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا محبت کرنے کا انداز میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں عاشق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کروں گا۔ اتفاق سے آج 22 جمادی الثانی ہے، اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ہے جمادی الثانی، اور یہ دن جو ہے آج کا دن، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کا دن ہے، یعنی وفات کا دن ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ان سے متعلق میں آپ سامنے بیان کروں گا، عرض کروں گا کہ یہ کس طرح محبت کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے، ذرا تکلیف ہونے نہیں دیتے حضور۔
دل دکھنے نہیں دیتے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی، بے شمار مرتبہ میں نے بھی بیان کیا کہ جان سے بھی زیادہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ہم کہتے ہیں جان سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اور دعویٰ بھی شاید کئی کرتے ہوں گے، لیکن عملی طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ واقعی جان سے زیادہ محبت کر کے دکھائی ہے، جان سے زیادہ محبت کر کے دکھائی ہے۔ آپ بیان تو واقعہ پہلے کرتا رہتا ہوں، لیکن اب اس انداز سے ہوگا کہ پتہ چلے کہ کیسے انہوں نے جان سے بڑھ کر محبت کی ہے۔ غار ثور میں سارا واقعہ نہیں میں بیان کروں گا، اجمالی بات کروں گا۔ غار ثور میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور غار میں تھے، غار ثور میں۔ کچھ خوش نصیبوں نے آپ میں سے غار دیکھا ہوگا، غار کو، غار ثور کو، بڑا بلندی پر غار ہے، کوئی کسی کا آنا جانا ادھر نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یار کو لے کر وہاں پہنچ گئے اس غار میں۔ تو میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا، کندھوں پر۔ چڑھائی بھی چڑھنی ہے، یہ ہے نا محبت، چڑھائی بھی چڑھنی ہے، کندھوں پر بھی بٹھا لیا، اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ پاؤں پھیر کر رکھتے تھے کہ تاکہ کھوج مٹ جائے۔ چڑھتے تھے نا جب تو پاؤں کو پھیرتے تھے، کیونکہ پاؤں کے نشان مٹ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والا کوئی اندازہ نہ کر سکے کہ ادھر کوئی بندہ گیا ہے، تو وہ بھی مٹاتے تھے۔ اور جو نبوت کا جو وزن ہے، ایک موقع پر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب فتح مکہ کے موقع پر بت گرائے گئے، جو بت تھے نا خانہ کعبہ کے اندر، وہ گرائے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑے ہو کر، مبارک کندھوں پر علی رضی اللہ تعالیٰ نے گرائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا پہلے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کندھوں پر تشریف فرما ہوں، آپ میرے کندھوں پر بیٹھیں، میں نہیں آپ کے کندھوں پر بیٹھتا یا کھڑا ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو نبوت کا بوجھ ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق میں پھر اللہ نے ایسی ہمت عطا کر دی ہے، انہوں نے نبوت کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بڑی بڑی شان عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب غار میں پہنچے نا تو آپ کی ران پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سار مبارک رکھ کر آرام کرنے لگے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے وڈے ڈنگ ماریا، سارے راستے آپ سنتے رہتے ہیں یہ واقعہ، ویسے سارے راستے بند کیے، کھڈے بند کی، ایک رہ گئی تاکہ محبوب کو کوئی چیز تکلیف نہ دے، سارے راستے۔ اپنی قمیض پھاڑ لی، میں نے سیدھی بڑا قمیض پھاڑ لی، احمد رہنے دیا، قمیض کو پھاڑ لیا پرزے کر۔ 309 سال سے مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں ایک سانپ رہتا تھا، 309 سال سے وہاں غار میں۔ تو اس بنا پر رہتا تھا کہ اس نے سنا ہوا تھا، پہلی کتابوں میں پہلے انبیاء سے ذکر سنا ہوا تھا کہ یہاں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ تو سانپ اس نیت سے رہتا تھا کہ جب بھی کبھی وہ محبوب آئے تو میں اس کی زیارت کروں۔ اس نے کئی سوراخ بنائے ہوئے تھے کہ نکلنے میں جب وہ تشریف لائے نا، نکلنے میں کوئی دیر نہ لگے، میں فوراً دیکھوں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے، اس کو خوشبو آ گئی،
وہ خاص خوشبو آ گئی نا اس کو پہلے جو کبھی وہی ہوتی نہیں تھی، خوشبو آئی، اس نے سب سراخوں سے نکلنے کی کوشش، کوئی نہ نکل سکا۔ آخر ایک سراخ پر جو انسانی گوشت تھا، چمڑا تھا، وہاں ایڑی رکھی ہوئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے آیا، اس نے ایڑی دیکھی نا، اس نے جلال سے نا غصے سے ڈنگ پہ ڈنگ مارا۔ سانپ کا ڈنگ جو ہے نا عام نہیں ہوتا، ہاں جو جان لیوا ہوتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ٹانگ نہیں ہلائی، سانپ نے ڈنگ مارا، ٹانگ نہیں ہلائی۔ کیوں نہیں لائی؟ حضور آرام فرما رہے ہیں تو آپ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ ایمانداری نہ سوچو سارے مسلمان بیٹھے ہو یہ جگا بھی لندے یا ہلا بھی سردے یا لات ہی کھینچ لندے، جی ڈنگ جی لگا تے لات ہی کھینچ لندے، تے حضور اٹھ کے بیٹھ جاتے یا دیکھ لیتے، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کوئی مذائقہ نہیں تھا، کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن ایمان دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سانپ کاٹ رہا ہے لیکن ٹانگ نہیں ہلاتے، شدت ہے درد لیکن ٹانگ نہیں ہلاتے کہ کہیں مقبول کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ ہے عاشقی محبت، یہ ہے ابو بکر کی محبت، اور یہ ہے ابو بکر کا ایمان کہ جان سے بھی بڑھ کر محبت کر رہے ہیں کہ سانپ کاٹے گا جان نکل جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں ہوگی، وہ نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ بے ادبی ہے کہ آپ کے آرام میں خلل آ جائے اور میں ٹانگ کو ہلا دوں۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیں، ایمان اور تازہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام فرما رہے ہیں، تو درد شدت ہوئی نا، جب زیادہ درد ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز نہیں نکالی کہ مجھے درد ہو رہی ہے، ٹانگ نہیں کھینچی کہ نیچے سے سانپ جو ہے وہ ڈنگ مار رہا ہے تو میں ٹانگ نہیں کھینچ، لیکن شدت سے نا، درد کی شدت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا، دیکھ رہے تھے نا، زیارت کر رہے تھے تو صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اٹھ کر فرماتے ہیں مالا کا یا ابا بکر، ابو بکر کی ہوئی؟ پریشان ہو گئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھا ابو بکر نو روندیاں آنسو بار دیا، ابو بکر کی ہوئی؟ اللہ اکبر۔ معمول تے یہ عام عادت یہ کہ اگر کہ یہو جہا حادثہ ہو جائے، سپ ہی ویکھ لیے نا، میں کئی بندیاں تکیا، بھائی تکیا تو نہیں، خیر سنے ہیں کہ سپ سامنے آ گیا نا، یا کوئی یہو جی ڈر والی شے آ گئی تو رولا پا دینا بندہ، سپ سپ دیکھے تو وہ سپ تو بچدیاں وہ سپ کے اتنے ہی چڑھ جائے کار نال، یا مطلب بے خودی نال۔ چاہیے تو یہ سی نا، وہ فرماندے فوراً سپ ہلیا تو عربی چاہتے سپ یا لو دگ تو منو سپ نے ڈنگ مار دیتا ہے، اے فرماندے اسی ویلے جسے حضور نے پوچھا کہ رولا پا دیں جی مینوں تے لے گیا جی، مینوں تے سپ لے گیا جی، لیکن وہ ایس مشکل وقت دے وچ بھی تعظیم نہیں بھولے تے ادب نہیں حضور دا بھولے۔ جان نکلتی ہے پئی، سپ ڈنگ ماردا پیا، حضور پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئی تو چاہیے آخر سپ جی مجھے لے گیا جی سپ، لیکن اس وقت مشکل وقت دے وچ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب تے تعظیم نہیں بھولے۔ بڑا تریحی فکرہ پھر بولیا جڑا عام حالات میں بولتے ہوندے، تکو ابو بکر دی محبت کی محبت ہے۔ فرمایا عرض کرتے ہیں، جسے پوچھا نا حضور نے کی ہے آئی، عرض کرتے ہیں اس وقت وچ بھی، اس مشکل وقت وچ بھی، پریشانی وچ بھی، فدا کا امی واجی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے میرے ماں باپ قربان ہون۔ چور آ جائے نا، چور کسی نے پریشانی ہو جائے پوچھے وہ فٹ لگے چور ہو، گل بھول جائے گا، لفظ بھی پورا نہیں ہونے لگا۔ اس ان حالات بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کرتے رہے، پہلا گل کرتے رہے فدا کا
امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے میرے ماں باپ قربان ہون، پھر آدھے نے کد لو دل تو، کد لو دل تو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو سپ نے ڈنگ ماریا جے، منو سپ نے دس لیا جے۔ اللہ اکبر، ادب دا تعظیم دا جڑا پہلا کردے عام حالات دے وچ بھی، مشکل وقت وچ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ جان دا معاملہ ہے اس ویلے بھی وہ ادب دا تقاضا انہوں نے پورا کیتا ہے۔ اس دا مطلب ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے وچ اپنی جان نو قربان کر کے بخایا۔ جان جائے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے آرام دے وچ خلل نہ آوے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بڑی پریشانی ہونی ہے کہ او دے واسطے جان قربان کرنی ہے، نہ حضور دے آرام واسطے بھی جان قربان کر دینی ہے کہ آپ دے نیندر دے وچ آرام دے وچ بھی رکاوٹ نہ بنے۔ اے جے محبت، اے جے عشق، اے مرتبہ حاصل ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل علم آخدے نے جڑا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر خطا کرنی، انہاں دی محبت دی خاطر خطا کرنی بھی این عبادت ہے۔ کہندے نے خطا کرنی بھی، مجھے تو خطا کرنی جیڑی خطا اچھی شے نہیں، گناہ بن جاتا ہے، انہاں دی خاطر خطا کرنی بھی این عبادت ہے۔ وہ دی پھر وضاحت کرتے ہیں، کہندے نے خود کشی حرام ہے، خود کشی حرام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سپ وڑ دے پیا تے مر جان دا خطرہ ہے، خود کشی ہے نا، پر اپنی جان نہیں بچاندے۔ اے جان نہ بچانا یہ ایسی خطا ہے جیڑی انہاں دی ساریاں دی نیکیاں تے غالب آ گئی۔ حضور فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک وچ آندا ہے ایک پاسے ایمان رکھیا جائے ساریاں لوکاں دا، سب لوگوں کا ایمان ایک پاسے رکھیا جائے، ایک پاسے ایمان رکھیا جائے ابو بکر دا، ابو بکر دا ایمان جائے سب تو وڈی ہو جائے، سارے لوگوں کو ابو بکر دا ایمان وڈی ہو جائے۔ ایسی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو میں خطا دی پہ گل کردا سا، حضور دی خاطر خطا کرنا این عبادت ہے۔ ایک تے تسی اے مثال سنی ہے خود کشی والی، ایک علی کرم اللہ وجہ کریم نے نماز قضا کیتی ہے، حضور دے رام دی خاطر نماز قضا کیتی ہے۔ نماز قضا کرنا خطا ہے کہ عبادت ہے؟ خطا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خطا کیتی ہے، یہ کی ہویا ہے؟ این عبادت ہے۔ حضور دی خاطر خطا کرنی این عبادت ہے۔ کوئی نماز جڑی ہے وہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی کوئی نماز بھی وہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکی جڑا مرتبہ ایسی نماز نے کیتا ہے حاصل ہے جڑی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی خاطر قضا کیتی گئی، نہیں پڑھی گئی۔ یہ مرتبہ ساری نمازاں تو اونچا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ گل کر رہا سا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ آدم چشتی ایک ہوئے نے بڑے بڑے عاشق بھی ہوئے نے حضور دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے شعراں وچ بیان کرتے ہیں، مینوں اچھی لگی، میں تمہیں سنا دینا۔ میں شعر پڑھے ایک ربائی ہے، ایک وہ سنانا۔ چارے یار نبی دے سونے، چارے یار نبی دے سونے، کوئی نہیں اینا چاراں ورگا، کوئی نہیں اینا چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان ساراں ورگا، اینا جان ساراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا چاراں یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا چاراں یاراں ورگا۔ آدم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا، اکو یار ہزاراں ورگا۔ علامہ اقبال نے یہ آخیا ہے، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، پروانے کو، پروانہ شمع تے مردا ہے نا، تے تکیا جے شمع دے تے پروانہ آندا تے پر سڑ چھڑ جاندے سو، پر پیچھے نہیں ہوندا۔ یہ محبت دی مثال دیتی جاندی ہے۔
परवाने को शमा, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल जान दे दे जी हजूर की खातर। इन्हें मिसाल की कायम की है, और नहीं कोई कर सकिया मिसाल। अपनी पसंद की दसते ने वो बकर सदीक रज़ी अल्लाह, इन्नी मुहब्बत है, पसंद भी मुहब्बत वाली। फरमाते तीन चीज़ां अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला नूं मुहब्बत, तीन चीज़ां पसंद ने। आप ही फरमाते हैं मैनूं दुनिया के उत्ते कितनी चीज़ां पसंद ने, त्रै पसंद के दसदे ने। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा चेहरा मुबारक होवे ते मेरियां अखां होवन, मैं तकदा रहां, मेरी ये पसंद है। सब तो पहली आखदे ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा मुबारक होवे ते मेरियां अखां होवन, ये गल मैनूं सब तो ज्यादा पसंद है दुनिया में। दूजा फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल मेरा होवे ते हथ तुहाडा होवे, माल मेरा होवे हथ जिथे मर्जी खर्च करो, मेरा माल होवे खर्च करने वाले कौन हो, तुसी हो। सौखी गल है कोई नहीं सौखी। तीजा फरमाते ने ये भी बड़ी उची गल, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पसंद है बेटी मेरी होवे ते निकाह तुहाडा होवे उहदे नाल, मेरी बेटी होवे ते तुहाडा उहदे नाल। ये एक ऐसी बेटी है जिहड़ी अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला जिहड़ी कुंवारियां ने ते हजूर ने निकाह फरमाया है, और किसी औरत नाल ऐसी औरत नाल हजूर ने निकाह ही नहीं किया जिहड़ी कुंवारी होवे, या मुतलका नाल कीता है या बेवा नाल कीता है, किसी कुंवारी औरत नाल निकाह नहीं किया। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला दी ख्वाहिश है या रसूल सल्लम मेरी बेटी होवे ते तुहाडे निकाह विच होवे, हजूर ने कुंवारी लड़की नाल निकाह कर लिया, वो साडी फिर मां बनिया उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला उम्मुल मोमिनीन बनिया। अल्लाहु अकबर, मेरी दुआ पूरी हो गई। खुतबा खिलाफत आप जिसे तशरीफ फरमा हुए ना, जे खलीफा बने ने, आपने खुतबा दिता तो मैं चाहना कोई वो खुतबा चंद सारा तो शायद नहीं बयान होने लगा, कुछ गल्लां जड़ियां ने वो तुहानूं सुनावां। देखो कैसे लोग ने, जिसे आप अमीरुल मोमिनीन बने, बादशाह बने, आम सादी जबान में जिसे बादशाह बने मुसलमानों के, तो फिर की आखदे ने, फरमाते ने ऐ लोगो, खुतबा अरबी में मैं जरा तर्जमा ही दसांगा तुहानूं, क्योंकि फिर अरबी भी दसां तो होर काम लम्मा चाहिए। ऐ लोगो मैं तुम्हारा अमीर बनाया गया, अमीर सरदार, अमीर सरदार, और तुमसे बेहतर नहीं हूं। आखदे मैं तुहाडा सरदार बनाया गया पर तुहाडे नालों बेहतर नहीं। अगर अच्छे काम करा तुसी मेरी मदद करनी है, अगर गलती करा तो मेरी इसलाह करनी है, गलती करा ना तो मनु दुरुस्त करना है, सही काम करा तो मेरी मदद करनी चाहिए, पिछा नहीं होना, चंगे काम करा तो मेरे नाल रहना, भैड़े भैड़ा को हो जाए, मेरी गलती हो जाए तो मेरी सलाह करनी चाहिए, क्यों किया है। अल्लाहु अकबर। फरमाया जिस वे कोई मुसलमान कौम जिहाद छड़ दे, अल्लाह ताला उहदे ते जिल्लत डाल देता है, अल्लाह ताला उहदे ते जिल्लत पा देता है। मेरा ख्याल है इसे विच असीं काबू आए जे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला दी गल सुन लो। हुण साडे वास्ते एक उज़र है कि असीं जिहाद बड़ा रास्त नहीं कर सकते, इहदे तो शायद बच जाओ, एक हुण दूजी गल आखी ने उहदे विच असीं फस जाना। फरमाया कोई कौम अगर जिहाद छड़ देंदी है अल्लाह करीम उहदे ते जिल्लत नाज़िल कर देता है। इस वेले मेरा ख्याल है ही है इहदे विच असीं काबू आए सारे 55 मुल्क जे मुसलमानां ते जिहाद छड्डे है ते सारे बेस्त होंदे, कोई ताकत नहीं, किस्सा नहीं कहानी। अगली गल जिहड़ी है वो साडे बारे है, जिहाद दा ते शायद तुसीं आखो ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ करिए जी, साढ़े कोल नहीं ਇਹਦਾ इलाज, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ सकते हैं जो घूमता ही नहीं करदियां। ते अगली गल जिहड़ी आखी ने किसी कौम में जब बेहयाई फैलती है
اللہ تعالیٰ ان میں وبا پھرا دیتا ہے، بیماریاں پھرا دیتا ہے ایسی ایسی جن کو کرونے جڑے آمدے نے یا کوئی بھی کس وجہ سے آمدے نے. آپ نے فرمایا جس سے کسی قوم میں بے حیائی پھیل دی کہ میں یاد آ شرم دا مانا پڑھتا آیا پیا. تو پتہ بے حیائی کے پھیل دی ہے. اصل اسی سمجھنے بھائی عورتاں جہاں ننیاں بشرم بھجدیاں پھردیاں نے یہ بے حیائی، یہ بھی ایک بے حیائی ہے. لیکن بے حیائی کی ہے عام پنجابی ایک مثال ہے، میں دسنا بعد میں. عام پنجابی ایک مثال ہے کوئی بندہ پیو دے سامنے مڑا بولے نا اچا تو کہتے ہیں بڑا بے حیا ہے. یہ کیتا پیو کے سامنے اچا بولے کہتے ہیں بڑا بے حیا ہے. کہ سارے دنوں میں بے حیائی صرف ہے کہ جی بے شرمی ہے عورتوں کا ننگا پن ہے جو دوپٹے لائے ہیں یہ بھی بے حیائی ہے، شدید بے حیائی ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. شرم و حیا کا مانا کی ہے جیڑی چیز اللہ کریم نو ناپسند ہوئے تے مخلوق نو بھی ناپسند ہوئے انہوں نہیں کرنا، انہوں نہیں کرنا. جے کیا جائے یہ نام ہے بے حیائی. جیڑا کام اللہ نو پسند نہیں، اللہ دی مخلوق نو پسند نہیں، اچھے کام نہیں ہیں جڑے انہاں دا نہ کرنا یہ حیا ہے. ایسے کاماں دا کرنا جڑے اللہ نو پسند نہیں ہیں، اللہ دے رسول نو پسند نہیں ہیں، ایسے کاماں دا کرنا بے حیائی ہے. پاویں کیڑا کام ہوئے. کوئی بندہ کسی بزرگ کے سامنے اونچا بولتا ہوئے پیا کہتے بڑا بے حیا ہے آکھی جاندے نے، پر بعض دفعہ مانا نہیں پتا ہوتا مانا یہ ہوں پتر نو آخیا گیا بھائی اولاد باپ کے سامنے اف نہیں کرنی، یہ مطلب اللہ نو یہ گل پسند ہوں کرے گا تو بے حیا ہی ہے نا. پھر وہ ماں کا